ایک درویش اور اس کا کمسن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح و شام انتہائی سوز و گزار کے ساتھ یہ دعا کرتا تھا، میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا، میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا، میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا، رشوت خور اور بددیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا، مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے، میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ کمسن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کی بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا شروع کر دیتا، میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دان جھڑ گئے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے، اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے، اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا، میں صدق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو زیادہ نادار اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا، میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا، میں شرفاء کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا، میں راشی اور بددیانت اہلکاروں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعائیں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور کچھ مدت کے بعد اس کی حالت تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر ہی بلند آواز میں اپنی دعا دہرانی شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اگر بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں گا، اور چیلا قہقہ لگا کر یہ کہتا، اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں گا۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے، اور چیلا کہتا، میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور بسا اوقات ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا، لیکن چیلا اپنی روایتی نیاز مندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہتا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے لیے دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر میدان میں آ گئے۔ دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور علل صبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز بالاتفاق کے رائے منظور کر لی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کی بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی، پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور امراء اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر رونق افروز ہوتے ہی یہ حکم دیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ہوشیار چیلے کی دعا قبول ہو گئی ہے اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں ہے۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے،
नहरों का पानी बंद कर दिया, कुएं और तालाब गलाजत से भर दिए, चोरों और डाकुओं को जेलों से निकाल कर हुकूमत के कारोबार सौंप दिए, नेक खुदापरस्त इंसानों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। गर्ज इन दानिशमंदों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, जिन्होंने मुल्क की भलाई के लिए एक गदागर को तख्त पर बिठा दिया था। जब नए बादशाह के मजालम अपनी इंतहा को पहुंच गए तो अवाम के लीडरों ने इसका हस्बो नस्ब मालूम करने की जरूरत महसूस की। साबिक वजीर आजम की क़यादत में एक वफ्द तलाश बसियार के बाद बादशाह के मुर्शद की खिदमत में हाजिर हुआ और इससे फरियाद की कि खुदा के लिए हमें इस बलाए नागहानी से निजात दिलाइए। उमर रशीद दरवेश अपने चेले के सामने जाने से घबराता था, लेकिन अरकाने वफ्द की गिरा वजारी से मुतासर वो ये खतरा मोल लेने पर आमादा हो गया। जब वो दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह सलामत को अपने पीर मुर्शद की तरफ देखते ही अपना माजी याद आ गया और इसने मरऊबियत के साथ इस मरगूब होकर कहा, पीर मुर्शद फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। दरवेश ने जवाब दिया, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ तुम्हारी राया के लिए रहम की अपील करने आया हूँ। तुम इक्तदार के नशे में वो जमाना भूल गए हो जब भीख मांगा करते थे। खुदा से डरो, ये सब फानी है, अगर हो सके तो मौत से पहले कोई नेक काम कर लो। बादशाह ने तल्ख होकर जवाब दिया, देखिए किबला, आप मेरी कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान लेने की कोशिश ना करें। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप मेरे मुर्शिद हैं और मैं आप पर हाथ डालने से घबराहट महसूस करता हूँ। आप मुझे जी भरकर गालियां दे सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए इन लोगों के साथ किसी नेकी का मशवरा ना दें। आपको याद है कि हम दोनों एक ही वक्त में दुआ मांगा करते थे, फिर क्या वजह है कि आपकी दुआ कबूल ना हुई और कुदरत ने मुझे बादशाह बना दिया। अगर इन लोगों के अमाल ठीक होते और कुदरत को इनकी भलाई मकसूद होती तो आप बादशाह बनते, लेकिन ये बदबख्त थे, इन्हें अच्छे बुरे की तमीज ना थी और कुदरत इनकी बदअमालियों की सजा देने के लिए मुझे बादशाह बना दिया। अब मैं मरते दम तक अपना प्रोग्राम पूरा करता रहूंगा। अगर कुदरत ने इनकी गिरावजारी पर रहम आ जाए और मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो जाए तो और बात है, वरना मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। नेक दिल दरवेश ने जवाब दिया, बरखुदार, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर ये लोग कुदरत की तरफ से किसी इनाम या बेहतर सलूक के मुस्तहिक होते, मेरी उम्र भर की दुआएं रायगाह ना जाती। ये लोग जिन्होंने मेरी बजाय तुम्हारे सर पर ताज रख दिया है, इस काबिल नहीं है कि इन पर रहम किया जाए। तुम शौक से अपना काम जारी रखो। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।